قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بار بار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آپ کو پتہ ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور مقام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یعنی انبیاء میں سب سے افضل نبی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند مقام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بھی دی ہے کہ ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء کا مطلب انبیاء کے والد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب ان کی اولاد میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے دنیا میں جتنے پیغمبر بھیجے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ یہ بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں۔ خود حضور علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ ایک بیٹے کا نام تھا حضرت اسحاق، ایک بیٹے کا نام تھا حضرت اسماعیل۔ بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، اور حضور علیہ السلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے دادا بنتے ہیں، دادا بنتے ہیں نا، حضرت اسماعیل کے والد ہیں اور حضور حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں، تو حضور علیہ السلام کے دادا بن گئے اگلی پشتوں میں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے بھی جد امجد ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تذکرہ کیا ہے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے امتحانات سے گزارا ہے، بہت سی ایسی آزمائشوں سے گزارا ہے جو بالکل سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ یعنی آزمائش اور پریشانی یا امتحان کی بھی کچھ کیٹیگرائزیشن ہو سکتی ہے نا، کہ آسان، درمیانہ، مشکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جن امتحانات سے گزارا ہے، تو دنیاوی اسباب کی نظر سے اگر اس کو دیکھیں تو وہ سارے کام ہیں جس کو ہم ناممکن کہتے ہیں، امپاسبل، محال، کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا۔ اب کسی آدمی کا آگ میں کود جانا اور پھر آگ سے صحیح سلامت واپس نکل آنا، یہ کوئی معمول کا کام ہے؟ یہ معمول کی کارروائی نہیں ہے، یہ معمول کا کام نہیں ہے، یہ غیر معمولی کام ہے، ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ ایک ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ وہ حضرت ابراہیم سے لڑنے لگا نمرود کہ میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اگر تمہارا رب زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ جس کو پھانسی کا آرڈر ہو چکا تھا اس کو آزاد کر دیا، ایک بے گناہ شخص کو پکڑ کے پھانسی چڑھا دیا، کہا دیکھو جو مرنے والا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، جو زندہ تھا اس کو، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس طرح کی دلیلوں سے نہیں سمجھے گا۔ دلیل دینے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں، کس سے آپ نے کس دلیل سے بات کرنی ہے۔
یہ مخاطب پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سامنے والا وہ کس ٹائپ کا آدمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب سمجھ آئی کہ ان دلیلوں سے یہ نہیں سمجھے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دیکھا. ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، مغرب سے نکال کے دکھا میں مان جاؤں گا. فبہت الذی کفر، اللہ فرماتے ہیں کافر لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نمرود کے پاس نہیں تھا. اور کفر کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ جب کفر دلیل کے میدان میں شکست کھا جائے، وہ پھر گولی اور ڈنڈے کی زبان استعمال کرتا ہے. یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ اسلام کو دلیل کے میدان میں آج تک دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکا ہے الحمدللہ، اور نہ قیامت تک کوئی دلیل کے میدان میں اسلام کو شکست دے سکتا ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. دلیل کے میدان میں اسلام کو آج تک کسی نے شکست نہیں دی، نہ قیامت تک کوئی دے سکتا ہے. یہ قرآن کا چیلنج ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کے پاس قرآن کی دلیل کا جواب نہ ہو تو وہ بندے کو شوٹ کر دے، بمباری کر دے، ملک تباہ کر دے، علماء کو قتل کر دے. یہ ہو سکتا ہے. یہ کہ دلیل کے میدان میں آپ اسلام کو غلط ثابت کر دیں، کفر کو صحیح ثابت کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم کسی سے مناظرہ ہار جائے، لیکن عالم کے مناظرہ ہارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام مناظرہ ہار گیا ہے. کوئی عالم ہو سکتا ہے کسی دلیل کا جواب نہ دے سکے، لیکن دوسرا عالم اس کا جواب دے دے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی دلیل باطل کی نہیں ہے جس کا مجھے جواب نہ آتا ہو. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. اور انہوں نے ایسے عقلی، منطقی اور ایسے لاجیکل جوابات دیے ہیں فلسفیوں کے اور دین پر جنہوں نے اعتراض کیے کہ یہ چیز خلاف عقل ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس پر انہوں نے. بہرحال تو نمرود نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم نکل آئے.